الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں اپنے مطلب کا چلتا ہوا نسخہ جو ہے وہ آپ کی خدمت کے اندر رکھنے لگا ہوں۔ تو ہمارے مطلب کے اندر اس نسخے کو ہم جو نام دیا ہوا ہے تو وہ ہے سفوف شیریں کے نام سے، اور الحمدللہ یہ نسخہ بڑا کمال رکھتا ہے۔ بچے بھی بڑے خوش ہو کھاتے ہیں، اور جو مستورات ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی بڑی خوش ہو کے مانگتی ہیں کہ وہ ہمیں سفوف شیریں دے دیں۔ تو الحمدللہ یہ ہاتھوں ہاتھ نکلتا ہے، اور بڑی مزے کی چیز یہ ہے کہ البتہ یہ چند چیزوں سے گھر میں تیار ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کرنا کچھ یوں ہوتا ہے کہ 1 کلو جو ہے وہ چینی لینی ہوتی ہے، اور نمبر 2 اس میں تقریباً آدھا پاؤ میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد 1 تولہ جو 7 اجوائن ہوتا ہے وہ لینا ہے، اور آدھا تولہ تقریباً 5 گرام آپ نے 7 جو پودینے کا وہ لینا ہے۔ تو اس کے بنانے کی ترکیب جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ نے پہلے دونوں ساتھ جو ہیں وہ کھرل کے اندر ڈالنے ہیں، اور تھوڑی سی آپ نے چینی ڈالنی ہے۔ تو نرم ہاتھوں کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کو کھرل کرنا ہے۔ تو البتہ آپ کا جو 7 ہے اجوائن کا اور پودینے کا ہے وہ چینی کے ساتھ بالکل جو یکجان ہو جائے گا اور مکس ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے بقایا چینی جو ہے وہ علیحدہ اس کو باریک کریں، اور باریک چھاننی سے اس کو آپ نے چھان لینا ہے میدے والی سے۔ تو وہ بھی آپ نے ملا لینی ہے ان 7 کے ساتھ۔ اور اب آپ نے جو آخر میں میٹھا سوڈا ہے آپ کے پاس، تو وہ آپ نے آدھا پاؤ میٹھا سوڈا جو ہے وہ بھی ان اجزاء کے اندر شامل کر کے تو ان کو دوبارہ آپ نے مکس کر لینا ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی ایسا شیشے کا جو ہے وہ بیام ہونا چاہیے کہ جس کا ڈھکن جو ہے وہ بالکل وہ ایئر مطلب ٹائٹ ہو، تاکہ اس کے اندر ہوا جو ہے نا وہ بار بار نہ نکلے، کیونکہ ہم تو اس کو کافی مقدار کے اندر بناتے ہیں، تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ کیوں کہ اگر اس کو بار بار کھولا جائے تو یہ ہے کہ پھر یہ چینی جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، ہارڈ ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کا جو ڈھکن ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ پاؤڈر کی شکل میں رہتی ہے۔ تو کسی کو اگر بد ہضمی ہے، یا اگر کسی کو گیس ہے، یا پیٹ کے اندر درد ہے، یا ہیضہ ہو چکا ہے، یا اسی طرح بھوک نہیں لگتی، یا ڈکار والے جو مطلب آواز والے جو ڈکار ہیں وہ آتے ہیں، یا اسی طرح کہ جملہ پیٹ کے امراض ہیں، معدے کے اندر جلن ہے، تو یا رول کے مطلب روح جو ہے وہ کلیہ یعنی کہ گردے کی اگر کسی صاحب کو ہوا وغیرہ ہے تو اس کے لیے، ہاں یہاں تک کہ ہم تو نمونیا کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو نمونیا کے لیے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر ہم 1 انڈا لیتے ہیں، اس کو ابال کر تو اس کے اوپر 1 چٹکی لگا کے تو وہ مریض کو کھلا دیتے ہیں وہ انڈا، اور اس کے بعد اس کو نیم گرم دودھ جو ہے وہ پلا دیتے ہیں، یا دودھ پتی دے دیتے ہیں۔ تو اکثر مطلب دودھ پتی جو ہے وہ استعمال کروانی چاہیے، کیونکہ بعض دوست احباب جو ہوتے ہیں ان کو دودھ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو نہیں تو پھر آپ اجوائن کا اور جو پودینے کا کب ہے وہ بھی اس کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن باقی امراض میں ہم اس کو صرف نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں۔ تو الغرض کہ یہ ایک نسخہ ہوتا ہے، لیکن بے شمار جو امراض ہیں ان کے اوپر الحمدللہ یہ حاوی ہوتا ہے کہ کسی کو بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے، گھر میں بچے جو ہیں وہ بھی خوش ہو کے کھاتے ہیں، جو مائیں کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں ان کی غذا ہضم نہیں ہوتی، یا وہ مٹی کھاتے ہیں، یا اس طرح کا مطلب کہ وہ ان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ دودھ ہضم نہیں ہوتا، تو وہ دودھ جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ سفوف شیریں جو ہے ہمارا نسخہ ہے، اس سے بے شمار الحمدللہ ہم جو ہے وہ کام لیتے ہیں۔ تو یہ ہر گھر کی زینت ہونا چاہیے، ہر گھر میں یہ بنا کے رکھنا چاہیے، تو بے شمار آپ حکماء سے اور ڈاکٹر حضرات سے ماشاءاللہ مستغنی ہو جائیں گے۔ تو اس کا نام جو ہے ہم نے رکھا ہوا ہے وہ سفوف شیریں کے نام سے رکھا ہوا ہے۔ یہ بڑی مزیدار پھکی چٹنی کی شکل میں ایک بن جاتی ہے، سفوف ہوتی ہے،
تو بڑا جی چاہتا ہے کھانے کو۔ ویسے بھی بچے جو ہے لے کر تلی کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے سینے کا راز آپ کی خدمت کے اندر رکھ دیا، اور ایک چلتا ہوا، تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ میری تجارت کو نقصان پہنچے گا۔ تو رزق تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، وہ تو ہمیں ملنا ہی، لیکن یہ چیزیں میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ جو دوست ان کو بنائیں گے تو اس مہنگائی کے دور میں چلے ان کا گھر کا چولہا جلے گا اور وہ دعائے خیر سے یاد فرمائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری اس صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔